بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 37 تا 38 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہو. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، وَيَكْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں، ما، اس چیز کو، آتاہم اللہ، جو ان کو دی اللہ نے، من فضل، اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابا مہینا، ذلت والا عذاب، ذلیل کر دینے والا عذاب، مہینا، رسوا کر دینے والا عذاب. والذین، اور وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، رئاء الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے واسطے، ریا کے طور پر، ولا یؤمنون باللہ، اور نہیں ایمان لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر. ومن یکن الشیطان، اور جو شخص ہے، ہوا شیطان کا، لہو، قرینا، ساتھی، اور جو شخص شیطان کا ساتھی ہوا، فساء قرینا. ومن یکن الشیطان، اور جس شخص کا ہوا شیطان ساتھی، ومن یکن الشیطان، اور جس شخص کا ہوا شیطان قرینا، ساتھی، فساء قرینا، سو وہ برا ساتھی ہے، وہ برا ساتھی ہے. پچھلی آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد اور کچھ آداب کا ذکر فرمایا. ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے بخل کی مذمت بیان فرمائی ہے، بخل کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور ریا
کے واسطے انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے مذمت کو بیان فرمایا ہے اور نعمت خداوندی کے شکر گزار کی ادائیگی کا حکم عطا فرمایا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں کہ جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں خرچ نہ کیا جاوے، یا جتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہے اس سے کم خرچ کیا جاوے۔ بخل کہتے ہیں جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں خرچ نہ کیا جاوے، یا جتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہے اس سے کم خرچ کیا جاوے۔ اب ایک شخص کو اللہ نے مال دیا ہے، اسے اللہ رب العزت نے دولت دی ہے، ایک ضرورت مند ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، غریب ہے، محتاج ہے، تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے اور اللہ نے تمہیں مالی حیثیت کے اعتبار سے بہتر بنایا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس پر خرچ کرو۔ خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو نہ روکو، اور اس کے تم اپنی حیثیت کے مطابق جتنی اس دوسرے شخص کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہو کرو۔ تو اگر ایسا نہیں کیا تو یہ بخیل ہے۔ بخیل ہے کہ اللہ کے مخلوق کو دیکھ کر اللہ کے راستے میں ضرورت کو محسوس کر کر بھی نہ خرچ نہیں کر رہا، یا اس کی مالی حیثیت اتنی زیادہ ہے کہ جتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہے اس سے کم خرچ کر رہا۔ اچھا، خود تو یہ کام کرتا نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی حکم کرتا ہے بخل کرنے کا، لوگوں کو بھی منع کرتا ہے بھائی ان فقیروں پر خرچ نہ کرو، اس مسکین پر خرچ نہ کرو، غریبوں پر خرچ نہ کرو، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، مساجد میں نہ دو، مدارس میں نہ دو، طلباء پر خرچ نہ کرو۔ تو دوسروں کو بھی منع کرتا ہے اور خود بھی نہیں کرتا، تو ایسا شخص بخیل ہے۔ اور فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ان کو دی اللہ نے اپنے فضل سے۔ تمہارے رب نے تمہیں دولت دی ہے، تمہارے رب نے تم پر اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تمہیں امیر بنایا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں مالی حیثیت کے اعتبار سے بہتر بنایا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، تم پھٹے کپڑے پہنتے ہو، پرانے کپڑے پہنتے ہو، پرانے جوتے پہنتے ہو، اور جو ہے تمہارا رہنا سہنا فقیروں جیسا ہے، غریبوں جیسا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے تمہاری مالی حیثیت اچھی بنائی ہے، بہتر بنائی ہے۔ تو اب اگر تم مالی حیثیت کے بہتر ہونے کے باوجود اچھے کپڑے نہیں پہنتے، اچھے جوتے نہیں پہنتے، اسراف سے ہٹ کر یعنی اچھے کپڑے پہننا، اچھی جوتی پہننا، تمہارا رہنا سہنا بہتر اللہ کی نعمت کی صورت میں نظر آنا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کا اظہار ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ تو فقیر ہے، یہ تو غریب ہے، یہ تو کوئی ضرورت مند ہے، لوگ دیکھ کر اس پر ترس نہیں کھاتے کہ یہ تو غریب ہے، بلکہ اس پر نعمت جب نظر آ رہی، لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کسی اچھے خاندان کا ہے، کسی اچھے گھرانے کا ہے، یا اچھا اس کا کاروبار ہے، اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کے دروازے اس کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ تو ایسا اگر کسی شخص کے پاس مالی حیثیت کے بہتر ہونے کے باوجود وہ فقیروں جیسی زندگی بسر کرتا ہے، غریبوں جیسی زندگی بسر کرتا ہے، یعنی اللہ کی نعمت کا اظہار نہیں کرتا، تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کا اظہار کرو، اسے بیان کرو، تکبر کی غرض سے نہیں، ریا کی غرض سے نہیں، کہ تم اللہ نے تمہیں مالی حیثیت سے بہتر بنایا تو اچھے کپڑے پہننے کی تمہارے پاس جو ہے گنجائش ہے، اچھے لباس پہننے کی تو پہنو، اچھے جوتے پہننے کی تمہارے پاس گنجائش ہے تو اچھے جوتے پہنو،
اچھے اللہ گھر تمہارے لیے بنانے کی گنجائش ہے تو اچھا گھر بنا لو، جتنی آپ کے پاس ضرورت ہے اچھی سواری کی تو اچھی سواری لے لو کہ تمہارے پاس مالی حیثیت بہتر ہے، پھر بھی تم دور دور کا سفر پیدل کر رہے ہو جبکہ تمہارے پاس گاڑی ہے، تمہارے پاس اللہ کی نعمت ہے۔ اب اگر تم اللہ کی نعمت کا اظہار نہیں کرتے، جان بوجھ کے چھپاتے ہو اس نیت کو کہ لوگ کہیں کہ بھئی یہ تو غریب ہے، لوگ کہیں یہ تو فقیر ہے، لوگ کہیں کہ یہ مسکین ہے، تو اللہ رب العزت کی نعمت کا اظہار نہ کرنا یا اللہ کی نعمت کو چھپانا ہے، اللہ کی نعمت کو چھپانا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ جو ہے مزدور ہے، اب گارا اٹھا رہا ہے، اینٹیں پکڑا رہا ہے، تو مزدوری کے وقت وہ جو ہے اپنے لباس مزدوروں والا پہن لیتا ہے صرف اس وقت تک جب تک وہ کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تو یہ نہ اللہ کی نعمت کی ناقدری میں نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص جو ہے کاشتکار ہے، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، ہل چلاتے ہوئے اس کے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ پراگندہ ہو جاتا ہے، ظاہر محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تو وہ اللہ کی نعمت کی ناقدری میں نہیں آ رہا۔ اور اسی طرح پر فیکٹری میں کسی میں ملازمت کر رہا ہے اور وہاں کام ہی ایسا ہے کہ جہاں پر کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں، تو ایسی جگہ پر وہ میلا کچیلا رہ رہا ہے، تو وہ اللہ کی نعمت کی ناقدری میں نہیں آ رہا۔ لیکن ان چیزوں سے ہٹ کر، ان جیسی جتنی بھی چیزیں سب میں گنجائش ہے، لیکن ان چیزوں عام ماحول میں، عام کام کاج سے ہٹ کر، محنت مزدوری سے ہٹ کر آپ جو ہے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اللہ کی نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں دولت کی صورت میں، فراوانی کی صورت میں، تو اللہ کی نعمت کا اظہار کرو، لیکن وہ اظہار تکبر کے حد کو نہ پہنچے، وہ اظہار اکڑ کے حد تک نہ پہنچے، فخر کے حد تک نہ پہنچے۔ اللہ رب العزت کی نعمت کا اظہار ہو کہ ہاں میرے رب نے مجھے اچھے کپڑے دیے، میرے رب نے مجھے جوتے دیے، میرے رب نے مجھے اچھی سواری دیے، تو اللہ رب العزت کی نعمت کی قدر دانی ہو، شکر گزاری ہو، اور اس کو چھپایا نہ جائے، چھپایا نہ جائے، اللہ کی نعمت کا اظہار ہو۔ اللہ رب العزت اس چیز کے بارے میں فرما رہے وَيَكْتُمُونَ، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، جو اللہ نے ان کو دی اپنے فضل سے، ناقدری کرتے ہیں، غریب بن کر دکھاتے ہیں، جبکہ اللہ نے انہیں امیر بنایا ہے، مالی حیثیت بہتر بنائی ہے، لیکن وہ چھپاتے ہیں کہ لوگوں کو نظر آؤں بھئی میں ضرورت مند ہوں، لوگوں کو نظر آؤں میں فقیر ہوں، لوگوں کو نظر آؤں میں مسکین ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب، رسوا کر دینے والا عذاب۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رِعَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھلاوے کے واسطے، ریا کے واسطے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر رہے کہ لوگوں کے نظروں میں میری واہ واہ ہو جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے لوگوں میں میری شہرت ہو جائے کہ بڑا سخی ہے اور مال بڑا خرچ کرنے والا ہے، لوگوں کے نظروں میں میری جو ہے واہ واہ ہو جائے، شہرت ہو جائے، ریا کے واسطے، لوگوں کو دکھلانے کے واسطے جو لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح پر وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اب کوئی فوت ہو گیا، اب وہ کیا کر رہے؟ تیجا کر رہے ہیں، جب تک تیسرے دن جو ہے دسترخوان نہیں لگیں گے اور دسترخوانوں پر فروٹ نہیں سجیں گے، دیگیں نہیں پکیں گی، محلے والوں کو، گلی میں رہنے والوں کو پتہ نہیں چلے گا، دیگوں کے کھڑکنے کی آوازیں نہیں آئیں گی، اس وقت تک اس کا نفس خوش نہیں ہوتا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی اس نے اپنے دیکھو بیٹے کا بڑا تیجا کیا ہے، اس نے دیکھو اپنے بھائی کا بڑا تیجا کیا ہے، اس نے دیکھو اپنے بھائی کا بڑا دسواں کیا ہے، کتنا مال خرچ کیا ہے، یہ ہے اصل دیندار۔ اگر اس نے اپنے بھائی کا 20واں کیا ہے، اس نے اپنے بیٹے کا یا اپنے باپ کا 40واں کیا ہے، تو یہ جو کر رہا ہے کہ لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے، اس نیت سے یہ کیا کر رہا ہے؟ تیجا بھی کر رہا ہے، 10واں بھی کر رہا ہے، 20واں بھی کر رہا ہے، 40واں بھی کر رہا ہے، اور پھر ہر جمعرات جمعے کے دن دیگیں کھڑک رہی ہیں اور سارے ثواب کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا کہ ریا کے واسطے ایسے کام نہیں کرنے۔ یاد رکھو یہ سارے کام حرام ہیں، دین سے ان کا دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تیجے کا کوئی تعلق ہے، نہ 10ویں کا کوئی تعلق ہے، نہ 20واں کا کوئی تعلق ہے، نہ 40واں کا کوئی تعلق ہے۔ اگر کسی نے ان چیزوں کو بنایا ہوا ہے وہ اپنی گمراہی کی بنا پر بنایا ہوا ہے، دین سے دوری کی بنا پر بنایا ہوا ہے، اپنی بلے بلے کرانے کے لیے بنایا ہوا ہے، اپنی واہ واہ کرانے کے لیے، لوگوں میں اپنے چرچے کرانے کے لیے کہ دیکھو اپنے باپ کا کیسا تیجا کیا ہے، کیسا ختم لگایا، اپنے بھائی کا کیسا تیجا کیا ہے، کیسا ختم لگایا۔ آج لوگ کیوں بنا رہے ہیں دیگیں؟ اگر باپ فوت ہو گیا، اولاد بیٹا فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، اگر کوئی دیگ لگا رہا ہے، بنا رہا ہے، کیوں بنا رہا ہے؟ کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے،
اگر 10واں کرا لوگ کیا کہیں گے، 20واں کرا لوگ کیا کہیں گے اگر نہیں کروں گا تو، 40واں کرا اگر نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ معاشرے میں بھی تو زندگی گزارنی ہے نا، رشتہ داروں کے درمیان بھی تو رہنا ہے نا، محلے والوں کے درمیان بھی تو رہنا ہے نا۔ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو کتنا بخیل ہے، اپنے باپ کا 10واں بھی نہیں کر سکتا، اپنے باپ کا 3واں بھی نہیں کر سکتا، اپنے باپ کا 20واں بھی نہیں کر سکتا، اپنے باپ کا 40واں بھی نہیں کر سکتا، تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کو نظروں میں میری اہمیت کیا ہوگی، لوگ مجھے جو ہے ذلیل ذلت کی نظروں سے دیکھیں گے۔ تو لوگوں میں اپنی بدنامی کی غرض سے وہ کر رہا ہے، ڈر کے، جو ورنہ سمجھتے سب ہیں، لیکن لوگوں کو کہ میرے رشتہ دار خوش ہو جائیں، میرے جو ہے اہل خانہ خوش ہو جائیں، میرے رشتہ اعزا و اقربا خوش ہو جائیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ تیجا کر رہا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ 10واں کر رہا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ 20واں کر رہا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ 40واں کر رہا ہے۔ یاد رکھو جو دین کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہے اور انہیں دین سمجھ کر جو کرے گا، یاد رکھو وہ بدعت ہے، اور بدعت انسان کو گمراہی کے اندر لے جاتی ہے، گمراہی کے اندر لے جاتا ہے۔ یہ سب بعد کی ایجادات ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں بعد کے ایجادات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں تیجے کا کوئی تصور نہیں تھا، صحابہ کے دور میں 10ویں کا کوئی تصور نہیں تھا، 20ویں کا کوئی تصور نہیں تھا، 40ویں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ سب اپنی اس دور کی خرافات ہے اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، اپنی واہ واہ کرانے کے لیے، اپنے پیٹوں کو بھرنے کے لیے۔ یہ سب جو ہے یہ لوگوں کو دکھلاوے کے واسطے ہیں۔ تو یاد رکھو ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر تم نے کرنا ہے صدقہ خیرات، یہ اچھی چیز ہے، احصال ثواب کرنا اصلاح شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن صدقہ خیرات کرنے کے لیے شریعت نے کسی دن کا تعین نہیں کیا۔ کبھی تم جمعرات کے دن ہی کرو، یا جمعے کے دن ہی کرو، یا تیجے کی صورت میں کرو، یا 10ویں کی صورت میں کرو، 7ویں کی صورت میں کرو، یا 20ویں یا 40ویں کی صورت میں کرو، شریعت نے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر تم صدقہ خیرات کرتے ہو، دن کا تعین نہیں کرتے، عدم یوم تعین کی صورت میں تم کرتے ہو لوگ، اور جو ہے سال بھر میں جب تمہارے پاس اللہ نے مالی حیثیت تمہاری اچھی کی، تم نے اپنے باپ کی طرف سے کوئی خیرات لگا دی، کوئی دیگیں پکوا دی، لوگوں میں جو ہے لوگوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو کھانا کھلا دیا، یا اسی طرح پر مدارس میں دے دیا، طلباء کو کھلا دیا، یا تم نے اپنے لواحقین کی طرف سے بہترین جو صدقہ جاریہ ہے، کوئی مسجد کا اندر کوئی کام کروا دیا، مسجد میں صفیں رکھوا دی، مسجد میں جھاڑو رکھ دیا، مسجد کے واش روموں میں لوٹے رکھوا دیے، یا اسی طرح پر جو ہے مدارس کے اندر کسی عمارت کو بنوا دیا، مدارس کے اندر بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرا دیا، یا کہ پانی کی ٹینکی کسی ضرورت کی جگہ پر لگوا دی، یا قبرستان میں نلکا لگوا دیا، وضو خانہ بنوا دیا، تو یہ یا کنواں کھدوا دیا پانی کے لیے، یا راستہ چھوڑ دیا کہ اللہ کے مخلوق یہاں سے گزرے گی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، صدقہ جاریہ ہیں، اور بخشش کے یہ جو ہے ذرائع ہیں، اور لواحق مرحومین کی طرف سے یا اللہ رب العزت نے بہترین کار خیر کی یہ شکلیں جو ہے شکلوں کی اجازت عطا فرمائی ہے کہ تم نے اگر کرنا ہی ہے تو اس انداز میں کرو، اس انداز میں کرو کہ اللہ کا گھر بنوا دو، اس انداز میں کرو کہ مدارس بنوا دو، اس انداز میں کرو کہ طلباء جو وہاں پر یتیم پڑھ رہے ہیں، مسکین پڑھ رہے ہیں، ان کو لباس دلوا دو، ان کو جوتے دلوا دو، یا پانی کی موٹر لگوا دو، یا ٹنکی پانی کی رکھوا دو، یا وہاں پر صفیں دلوا دو، یا جھاڑو رکھوا دو۔ تو جتنی بھی یہ ضرورت کی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کی جا سکتی ہیں وہ تم کرو۔ ہاں لوگوں کو دکھلانے کے واسطے نہ کرو، ریاکاری کے واسطے نہ کرو کہ لوگ خوش ہو جائیں گے، لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے گی۔ تو نہ تو جمعرات کے دن کے کوئی شریعت کی اندر اجازت ہے، نہ جمعے کے دن کی اجازت ہے۔ ہفتے بھر کے اندر دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جو ہے گرمی ہو یا سردی ہو، کسی بھی وقت تم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو، کسی بھی وقت تم جو ہے اپنے مرحومین کی طرف لیے احصال ثواب کر سکتے ہو، کھانا پکا کر غریبوں کو کھلا کر احصال ثواب کر سکتے ہو، اور جو ہے اسی طرح پر کوئی چیز خرید کر غریبوں کی ضرورت پورا کر تم احصال ثواب کر سکتے ہو، کسی یتیم کا سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو کپڑے اور جوتے دلوا کر تم احصال ثواب کر سکتے ہو، یا مسجد بنوا کر صفے خرید کر دلوا کر تم احصال ثواب کر سکتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تمام کے تمام ذرائع جو ہیں ان کی اجازت عطا فرمائی ہے، لیکن ایسی چیزیں جو اپنی طرف سے خرافات کی شکل اختیار کر جائیں، اپنی چاہت کے اپنی خواہش سے جن کو دین سمجھ کر کیا جانے لگے، تو ایسی چیزوں کی شریعت اسلام کے اندر بالکل اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو، ریا الناس لوگوں کو دکھلاوے کے واسطے،
کتنے کروڑوں روپے خرچ کر دیتے، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے، دیگوں کی بھرمار ہوتی ہے کہ رشتہ دار خوش ہو جائیں، اب اتنا پیسہ خرچ کیا، اس کا الٹا گناہ ہو گیا، بجائے ثواب ملنے کے گناہ مل گیا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے واسطے یہ کر رہا ہے کہ اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، شیطان نے ان کو اپنا بھائی بنایا ہوا ہے، شیطان نے ان کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، شیطان نے ان کو اپنا ساتھی بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسے لوگ جو شیطان کے ساتھی بن گئے، فَسَاءَ قَرِيبًا، تو یہ لوگ برے ہیں، برے ساتھی، شیطان کے برے ساتھی ہیں، جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے، ظاہر ہے جو اپنے نفس سے جو بھی شخص کرے گا دین کے سمجھ کر، وہ شیطان کے کام کر رہا ہے، شیطانی کام کر رہا ہے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو شیطان اس کے دل میں یہ باتیں بٹھا رہا ہے کہ تو یہ کام کر۔ تو جو شیطان نے جس کو اپنا ساتھی بنا لیا، اور جو شیطان کا ساتھی بن گیا، تو اس سے برا شخص کوئی نہیں ہے، اس سے برا شخص کوئی نہیں ہے۔ تو ہم کس کے ساتھی بنے؟ اللہ کے نبی کے ساتھی بنے۔ ہم کس کے ساتھی بنے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھی بنے، کہ صحابہ کے کیا اعمال تھے، صحابہ کی کیا زندگی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا زندگی تھی، اور جو ہے اولیاء اللہ کی کیا زندگیاں تھیں، تابعین کی کیا زندگیاں تھیں، سلف صالحین کی کیا زندگیاں تھیں، ان کے طرز کو اپنائیں، ان کی زندگیوں کو اپنائیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحابہ نے دیکھا، صحابہ کی زندگی کو تابعین نے دیکھا، تابعین کی زندگیوں کو تبع تابعین نے دیکھا، اور وہ جو دین ہے، جو حقیقی اور سچا دین ہے، جو حقیقی مسائل ہیں، تو ان پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، اس سے ہٹ کر اپنی خواہش سے ہم دین پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ دین جو ہے خواہش کا نام نہیں ہے، دین نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ کر ہم اپنے خواہش سے کوئی بھی کام کریں گے دین سمجھ کر، تو وہ دین نہیں ہوگا، بلکہ وہ بدعت ہوگی، اور بدعت انسان کو گمراہی کی دلدل کے اندر دھسا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور پوری طرح دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔